سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 166 کی تفسیر چل رہی ہے۔ غرض یہ کہ اہل کتاب خصوصاً یہودی مختلف جرائم کے مرتکب تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم ان جرائم پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ مندرجہ بالا 11 جرائم کی فہرست میں ان کا سب سے پہلا جرم یہ بتایا گیا کہ وہ عہد شکنی کرتے تھے۔ جو عہد ان سے لیے گئے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 میں، اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، اس حالت میں کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر کے مثل سائبان کے کر دیا تھا، اور تم سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو ہدایات اس میں لکھی ہوئی ہے انہیں یاد رکھو، ان پر عمل کرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہوا یہ کہ تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے عہد و پیمان لیتے وقت ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتہ کے دن حدود شریعہ سے تجاوز نہ کرنا۔ غرض یہ کہ ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا لیکن انہوں نے اسے بھی توڑ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ